نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن انور کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ دین حق کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، دنیا میں لوگوں پر ایک ہی دن فرض کیا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ چنانچہ اس دین اسلام کے مقابلے میں یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، دہریت، بہائیت، رافضیت، قادیانیت وغیرہ سب کے سب مردود ہیں، اور قبر میں اسی دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے؟ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ مَن نَبِيُّكَ، تیرا نبی کون ہے؟ سامعین محترم، خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تب فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومت العروس، یعنی دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی خیر پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور رب ذوالجلال سے عرض کرے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلائی اور خیر پر ہے۔ اليوم بک اعطی و بک اخذ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے آج میں تیرے ہی ذریعے فیصلہ کروں گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ میرے غیور مسلمانوں، یاد رکھیے دین اسلام کی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی چاہتوں کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی عادت پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا۔ دین نام ہے اپنی من چاہے زندگی کو ترک کر کے رب چاہے زندگی کو اپنانے کا۔ دین نام ہے اتباع رسول کا، دین نام ہے تسلیم و رضا کا، اور دین نام ہے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ بس اس دلی دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور عزت قرآن رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے اس مکروہ پیر سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔